اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ پہلے خطبے میں چند احادیث کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر سے ایک باب ہے جس کا عنوان باب الطاعت والتقوی۔ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کتاب اصول کافی کے اندر کتاب الایمان والکفر یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کی احادیث کا شاہکار ہے۔ جو انسان بھی چاہے ولایت اہل بیت کا قائل ہو، چاہے ولایت اہل بیت کا قائل نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو بھی ان احادیث کو پڑھتا ہے، غیروں نے اس کی گواہی دی ہے کہ جتنا دین اسلام کو خوبصورتی سے یہاں بیان کیا گیا ہے، کہیں اور کسی اور کتاب میں بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انسان کی اصلاح میں بنیادی ترین کردار ادا کر سکتی ہیں اگر انسان ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ باب الطاعت والتقوی حدیث نمبر 5۔ یہ پہلی حدیث تقوی کے بارے میں پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے، لیکن انشاءاللہ ذہن نشین فرمائیے گا۔ عن ابی جعفر علیہ السلام قال كان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یقول، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لا يقل عمل مع تقوی وكيف يقل ما يتقبل۔ وہ عمل جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ چیز کیسے تھوڑی ہو سکتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے بہت زیادہ انسان عمل کرے لیکن تقوی سے خالی ہو، دیکھنے والوں کو بہت زیادہ لگ رہا ہو، عمل کرنے والے کو بھی بہت زیادہ لگ رہا ہو، لیکن قبولیت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں حیثیت نہ رکھتا ہو، بغیر تقوی کے عمل۔ لیکن تقوی کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل اگر کیا جائے، کیونکہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے، جو قبول ہو جائے مولا فرمایا کرتے تھے کہ پھر اس کو کبھی تھوڑا نہ سمجھو۔ کیا مطلب یہ کہ انسان اس کی فکر نہ کرے کہ عمل تھوڑا ہے یا عمل زیادہ ہے، بلکہ اس کی فکر کرے کہ جو عمل بھی کروں وہ تقوی کی بنیاد پر ہو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ مزید وضاحت ہوگی اگلی حدیث نمبر 7 ہے اسی باب کی۔ عن مفضل ابن عمر، مشہور صحابی ہے، قال كنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا۔ امام کے جو شہادت کے بارے میں روایات ہیں دو ہیں، ایک 15 شوال ہے اور ایک 25 شوال ہے۔ گویا یہ آج 23 شوال ہے، تو یہ ایام امام کی شہادت کی مناسبت کے ایام ہیں، اور بہترین انداز ان شہادات کو منانے کا وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی ان ہستیوں کی روایات اور احادیث کو دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، اپنی محفلوں میں ذکر کیا جائے، کچھ نہ کچھ یاد کر لی جائے۔ ان ایام میں دوستوں میں بیٹھیں، اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھیں تو 1 یا 2 یا 3 احادیث جو ہم نے یاد کی ہیں اپنے گھر میں ماحول بنائیں، خود ذکر کریں۔ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ دین کی بات کرنا
کسی محفل میں صرف مولانا کا کام ہے. تھوڑی سی کوشش کریں، ارادہ کریں تو بہت ماحول بہتری کی طرف انشاءاللہ جائے گا. یہ مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم امام کے پاس تھے، فذکرنا الاعمال، تو اعمال کا ذکر کیا ہم نے، نیک اعمال کا. فقلت انا، تو میں نے کہا ما اضعف عملی. توجہ فرمائیے، جب نیک اعمال کا ذکر ہوا امام کی بارگاہ میں، ہم موجود تھے، تو میں نے کہا میرا عمل کس قدر ضعیف ہے، یعنی میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے، اور جو کیا ہے وہ بھی کتنا ضعیف ہے. فقال مہ، امام نے یہ بات سنی تو فرمایا رک، یعنی یہ بات نہ کر. استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کر، جو تو نے کہا ہے کہ میرا عمل کتنا ضعیف ہے، استغفار کر، اللہ سے مغفرت طلب کر. ثم قال لی، پھر امام نے مجھ سے فرمایا. اب توجہ فرمائیں، کیوں امام نے فرمایا کہ مت کہ میرا عمل کتنا ضعیف ہے؟ اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ ہم سب کے لیے. ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی. امام نے فرمایا کہ یقیناً تقوی کے ساتھ انجام دیا جانے والا قلیل عمل بغیر تقوی انجام دیے جانے والے کثیر عمل سے بہتر. بس اللہ کے پاس یہ اہم نہیں ہے کہ مثلا خدا کی راہ میں خرچ کیے، 100 روپے خرچ کیے یا 1,00,000 روپے خرچ کیے، یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ کون سی رقم تقوی کی بنیاد پہ خرچ کی گئی، جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں میرے نام کی شہرت، میرے نام کا ذکر مثلا وہ نہیں ہے. فرمایا یقیناً تقوی کے ساتھ انجام دیا جانے والا قلیل عمل بغیر تقوی انجام دیے جانے والے کثیر عمل سے بہتر ہے. قلت کیف یکون کثیر بلا تقوی. اب توجہ فرمائیے، یہ بہت اہم ترین بات ہے. بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں. سن لیجئے، بعض لوگ نیک اعمال بھی بہت کرتے ہیں، خدا کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں حرام کا دروازہ کھولا ہو تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی والی عادتیں بھی موجود ہیں. ان کی بعض دوستیوں کے، بعض محفلوں کے تقاضے حرام کام ہیں. ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان محفلوں میں جاتے ہیں، خود بھی حرام میں آلودہ ہو جاتے ہیں، لیکن نیک کام بھی کرتے ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن حرام نہیں چھوڑتے. جس حرام کی عادت پڑ چکی ہے اسے نہیں چھوڑتے. اور ان کے آس پاس والوں سے بھی اگر کہا جائے کہ آپ کا دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ اس کو منع کریں کہ اتنا اچھے کام کرتا ہے، کیوں یہ برے کام کر کے اپنے اعمال نامے کو مثلا خراب کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، تو کہتے ہیں جی وہ اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن دیکھو نا کتنے اچھے کام کرتا ہے. اگر مثلا خدا نہ خواستہ شراب پیتا ہے، اس کا ذاتی فعل ہے، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، یہ غلط ہے. اگر آپ اس کے دوست ہیں اور آپ سے اس کو دنیاوی فائدہ مل رہا ہے، تو اگر آپ اس کے واقعاً دوست ہیں اور آپ کا ایمان ہے آخرت پر اور اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر سے وہ اعمال ختم ہو، اچھے طریقے سے بات کر کے، کسی بھی طریقے سے وہ اعمال ختم ہو کہ جو اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے، یا اس کی توجہ کریں نیکیوں کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت میں رکاوٹ ہے اس کے وہ اعمال. یہ یہاں پر امام یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ مفضل ابن عمر کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا عمل کیسے، کون سا عمل ہوتا ہے، کیسا عمل ہوتا ہے جو کثیر بھی ہو، زیادہ بھی ہو، لیکن تقوی کے بغیر ہو.
اچھا عمل ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن تقوی کے بغیر ہے، یہ مجھے سمجھائیے یہ کیا سچویشن ہے؟ امام نے فرمایا قال نعم، امام نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تعجب مت کرو، بہت زیادہ نیک اعمال ہیں لیکن بغیر تقوی کے۔ کیسے؟ فرمایا ان قلیل، فرمایا نعم مثل الرجل یطعم طعامہ، اس شخص کی مثال کہ جو کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو، غریبوں کو، بہت زیادہ فری دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، یا مثلا اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلاتا ہے، وَيَرْفُقُ جِيرَانَهُ، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت رفق سے، نرمی سے، اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے ان کا، وَيُوَطِّئُ رَحْلَهُ، اور لوگ اس کے پاس اپنے کاموں کے لیے بہت آتے جاتے ہیں، لوگوں کے بہت کام کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، اپنے مال اور اپنی حیثیت کی بنیاد پر لوگوں کے کام کروا دیتا ہے، اس کے رابطے ہیں مختلف لوگوں سے، ٹیلی فون کرتا ہے، خود چلا جاتا ہے، لہذا لوگوں کا آنا جانا بہت اس کے پاس رہتا ہے مسائل کے حل کے لیے، لیکن ایک خرابی بھی ہے اس میں، فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ دَخَلَ فِيهِ، لیکن جب بھی اس کے لیے حرام کا کوئی دروازہ کھلتا ہے وہ اس دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی اچھی صفات گنوائی امام نے، غریبوں کو کھلانا، اس کے بعد لوگوں کے مسائل حل کرنا، ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، بہت اچھا ہے، اس کی شخصیت بہت اچھی ہے، لیکن ایک خصلت ہے اس میں کہ اگر حرام کا موقع ملے، گناہ کرنے کا ملے تو نہیں رکتا، وہ بھی عادت ہے، اس کو انجام دے لیتا ہے۔ امام فرما رہے اس روایت کے مطابق کہ یہ جو نیک اعمال کر رہا ہے یہ اعمال بلا تقوی ہے، بہت ہوشیار اور خبردار کرنے والا فرمان ہے یہ امام۔ فَهَذَا الْعَمَلُ بِلَا تَقْوَى، تو یہ وہ عمل ہے جو بغیر تقوی کے، یہ خاص طور پر ان کے لیے جو بیلنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں زندگیوں میں، گناہ بھی نہیں چھوڑنے اور کچھ نیکیاں بھی اپنائی ہوئی ہیں کہ یہ بیلنس، اور ان کو بتانے والوں نے مکمل تصویر نہیں دکھائی اور آدھی تصویر دکھا کے یہ کہہ دیا کہ یہ کام کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ نہیں چھوڑتے، دھوکے کا شکار ہیں، انہیں پوری تصویر نہیں دکھائی بتانے والوں نے۔ یہ امام فرما رہے کہ تم نیک کام کر رہے ہو، گناہ بھی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ رکاوٹ بن جائے گا ان اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت میں۔ اللہ اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر امام نے ایسے شخص کے مقابلے میں ایک اور کا ذکر کیا، مفضل کو، فرمایا وَيَكُونُ الْآخَرُ، اور اس شخص کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے، لَيْسَ عِنْدَهُ، اس کے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو یہ کرتا ہے، یعنی اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ غریبوں کو کھلائے، اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے ہمسایوں کا اس کی طرح خیال رکھ سکے، انہیں گفٹ دے، فلان کرے، مثلا اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے معاشرے میں کہ لوگوں کے مسائل اس کے پاس آئیں اور وہ ان کو حل کرے، اس کے پاس لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے نہیں آتے۔ امام فرما رہے ہیں یہ دوسرا شخص ہے اس پہلے کے مقابلے میں، لیکن اس کی خصلت کیا ہے؟ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، لیکن اس کے سامنے اگر حرام کا دروازہ کبھی جب کھلتا ہے یہ اس میں داخل نہیں ہوتا، اس کے پاس نہ مال ہے کہ وہ نیکیاں کر سکے جو وہ مالدار کر رہا ہے، لیکن جب حرام کا دروازہ کھلے یہ نہیں جاتا، خود کو روک کے رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ عمل تقوی کے ساتھ عمل ہے، اور وہ تھوڑا بھی اللہ کی بارگاہ میں کثیر ہو جائے گا کیونکہ قبول ہو جائے گا، اور یہ زیادہ بھی
یہ خاص طور پر بالعموم ہم سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو خدا نے زیادہ دنیا میں وسائل دیے ہیں، مال دیے ہے، اور وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ بری محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں، بری دوستیاں بھی ہیں، اور وہاں اللہ کے حرام کا بھی جب ان کا وہاں پہ جائیں تو وہ ارتکاب کر لیتے ہیں، ان کو خبردار فرمایا ہے امام نے اس فرمان میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ باب الطاعت والتقوی کے بعد ایک اور اسی کتاب الایمان والکفر میں باب ہے، اس کی ایک حدیث سن لیجئے، اس کا نام ہے باب الورع۔ ورع تقوی سے ذرا آپ کہہ لیں کمال تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ واجب کو انجام دینا، حرام سے بچنا۔ ورع کیا ہے؟ ورع وہ مقام ہے واو رے عین، کسے کہتے ہیں ورع؟ ایسی صفت انسان کی کہ جس کے نتیجے میں انسان جہاں اس کو سمجھ نہ آ رہا ہو حلال ہے یا حرام ہے، شبہے کا مقام ہو، کنفیوز ہو جائے کروں یا نہ کروں، حلال ہے یا حلال نہیں ہے، وہاں بھی خود کو روک لیتا ہے۔ شبہے والی جگہ میں بھی وہ کام نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں ورع۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ قال ابو الصباح الکنانی، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے کہا، میں نے عرض کی کہ امام کی یہ شہادت کے ایام ہے، ذرا دیکھیے کہ یہ صحابی امام کا آ کر کیا کہتا ہے اور اس کے جواب میں امام کیا کہتے ہیں۔ وہ ہم سب کے لیے ہے، مقام فکر ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ امام سے انہوں نے کہا کہ ما نلقا من الناس فیک، امام سے کہتے ہیں آ کر کہ آپ کی وجہ سے لوگوں سے ہمیں کیا کیا چیزیں سننے کو ملتی ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں کیا کیا تکلیفیں دی جاتی ہیں لوگوں کی طرف سے، یعنی کیونکہ ہم آپ سے منسوب ہیں، ہم جعفری کہلاتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ ہمیں بدسلوکی کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام وما الذی تلقى من الناس فی، امام نے فرمایا کیا چیزیں ہیں لوگوں کی طرف سے جو تمہارے پر آتی ہیں میری وجہ سے، کیا کرتے ہیں لوگ تمہارے ساتھ میری وجہ سے؟ فقال لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول جعفری خبیث، کہتے جب بھی ہماری کسی بندے سے کوئی بحث ہو جاتی ہے کسی موضوع پر تو وہ آگے سے ہمیں یہ کہتا ہے یہ جعفری ہے، خبیث ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، تو یہ ائمہ کے زمانے سے تھا، حکومتوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، جب بھی کسی بندے سے ہماری بحث ہوتی ہے وہ کہتا ہے جعفری خبیث، یہ شخص جعفری یہ خبیث ہے، یہ نہیں مانے گا، یہ فلان ہے فلان ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے امام سے کہہ رہے ہیں، آپ کے ہم ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا فقال یعیرکم الناس بی، میری وجہ سے لوگ تمہیں برا کہتے ہیں، تمہارے عیب نکالتے ہیں، یعنی میری ساتھ نسبت ہونا تمہارا لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ فقال له ابو الصباح نعم، ابو الصباح نے کہا جی، آپ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہمیں برا کہا جاتا ہے۔ اب سنیے امام نے کیا فرمایا۔ فقال، امام نے فرمایا ما اقل واللہ من یتبع جعفرا منکم، کتنے کم ہیں، یہ تعجب ہے، سمجھیے، امام نے فرمایا کتنے کم ہیں، کتنے قلیل ہیں وہ لوگ، اللہ کی قسم تمہارے درمیان جو جعفر کے پیچھے چلتے ہیں۔ تم لوگ کہہ رہے ہو تمہاری نسبت ہے میرے ساتھ، لیکن امام اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اس نے اور بات کہی، وہ سمجھا امام تسلی دیں گے، تبکی دیں گے، امام نے اپنا درد بیان کیا، موقع ایسا تھا گویا، فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کتنے قلیل ہیں وہ جو جعفر کے پیچھے چلتے ہیں،
اس کی اتباع کرتے ہیں. انما اصحابی من اشتد ورعہ وعمل لخالقہ ورجا ثوابہ فہؤلاء اصحابی. امام نے فرمایا تم جو مجھ سے اپنے آپ کو مجھ سے نسبت دیتے ہو جان لو میرے اصحاب تو صرف وہ ہیں جس کا ورع شدید ہو، یعنی تقوی بھی بہت شدید ہو، اور اپنے خالق کے لیے عمل کرے، اللہ کے لیے اعمال کرے اور اللہ کے ثواب کی امید لگائے، تو یہی لوگ ہیں جو میرے اصحاب ہیں. ورنہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم اس بات پہ پریشان ہو کہ ہماری نسبت سے لوگ ہونے کی وجہ سے لوگ تمہیں برا کہتے ہیں، اور ہمارا درد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہماری طرف منسوب کرتے ہیں ان میں سے کتنے کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ہماری بات بھی مانتے ہیں اور زندگیاں اس طرح گزارتے ہیں جس طرح ہم نے رہنمائی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر تکرار کروں گا. تقوی الہی، خوف خدا، ورع، جیسا کہ پہلے خطبے میں بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان صفات کی طرف توجہ کرنے کی اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تقوی کے نتیجے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے آئندہ اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے اعمال کو تقوی کے سائے میں انجام دے. صلوات پڑھیں محمد والے. پہلی جو مناسبت ہے، وقت مختصر ہے، پہلا خطبہ طولانی ہو گیا. ہم نے عرض کیا آپ کو 25 شوال یا بعض روایت کے مطابق 15 شوال 148 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. ان ہستیوں کی ولادتوں کے دن اور ان ہستیوں کی شہادتوں کے دن، یہ بھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک طرح کی اس دنیا میں ان کی شفاعت ہے ہمارے لیے، کیونکہ ان ایام کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور جو واقعاً صحیح معنوں میں ان کو یاد کرتا ہے تو ان کو یاد کرنے سے خدا کی یاد آتی ہے، اور خدا کی یاد سے انسان اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے. حتماً کوشش کریں ہر شخص اپنے گھر میں، والدین کوشش کریں کہ جس بھی امام کی ولادت یا شہادت ہو، اب تو انٹرنیٹ پر آرام سے احادیث مل سکتی ہیں، معتبر ویب سائٹس ہیں کہ اردو زبان میں ہے، انگلش زبان میں ہے، ایران میں بنائی گئی، عراق میں بنائی گئی، جہاں سے آپ احادیث لے سکتے ہیں. کتب موجود ہیں.
تو ان ایام میں حتماً اس کو مس نہ کریں اور گھر بیٹھ کر ایک حدیث 2 حدیث جس بھی امام کی مناسبت ہو اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کریں اور پھر اس کی برکات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ 4 جون برسی، یعنی اتفاق سے آج کا دن یہ برسی ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ بس میں ایک آدھا جملہ بولوں گا چونکہ وقت تمام ہونے کی طرف ہے، توجہ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے، معاشرے میں کوئی عمل کرتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف نہ ہوں، کچھ لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں۔ اور ایک شیعہ علی کو تو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے اور اس کو اپنے افکار اور اپنے نظریات کی بنیاد سنی سنائی باتوں پر رکھنے کی جگہ قرآن کی رہنمائی کے مطابق غور سے چیزوں کو سن کے تجزیہ تحلیل کر کے پھر رائے بنانی چاہیے کسی بھی شخصیت کے بارے میں، ورنہ ہم شیعہ تو اس بات کو آج تک اس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں کہ مولا کائنات جیسی بہترین ہستی اللہ کے رسول کے بعد ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ بعض لوگوں کو جب پتہ چلا کہ مسجد میں شہادت ہوئی ہے تو انہوں نے تعجب کیا کہ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، مسجد سے کیا تعلق تھا کہیں، اور ہر انسان کا امتحان اس کے اپنے زمانے میں ہوتا ہے۔ امام خمینی کون ہے؟ یورپ میں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں صدی ان میں جو انقلاب آیا جس کو رینیسانس کہتے ہیں، اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا اور مسلمانوں کی سستیاں، یہ غفلت میں رہے اور وہ ترقی کر گیا اور اس کے بعد پوری دنیا پر حاوی ہو گئے۔ ان لوگوں کے ذہنوں پر جو اس وقت اس انقلاب کو لیڈ کر رہے تھے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے دین سے ایک نفرت ان کے ذہنوں میں تھی، اور یہ پھر دنیا میں جہاں جہاں گئے انہوں نے اپنی کالونیز بنائی پوری دنیا میں، وہ دین کی نفرت، ان کے دین سے دوری ان کے ہر نظام میں آ گئی، آج تک موجود ہے۔ حتیٰ کہ اس نظام تعلیم میں بھی جو آج ہمارے ملک میں اور دیگر ملکوں میں رائج ہے، دین کے بارے میں کوئی اچھی نظر نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایتھیزم اور پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کے افکار وہ نوجوان نسل میں عام کیے جاتے ہیں، اور چونکہ ہم نے ان کو دین سکھانے کا اتنی سنجیدگی سے نہیں سوچا جتنا ان کی دنیا کے لیے سوچا ہوتا ہے والدین نے، لہذا بہت سارے بچے اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جس میں یہ لوگ گویا اعلان کر چکے تھے کہ ہم نے دین کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے اور دین اب کبھی بھی اجتماعی طاقت، سیاسی طاقت کے طور پر، نظام کے طور پر، کہ یعنی یہ دعویٰ کہ دین بہترین نظام ہے انسانوں کی زندگی کے لیے، اس دعوے کو ہم نے غلط ثابت کر دیا اور اب دین بس ایک انفرادی معاملہ بن کے رہ جائے گا۔ جب ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب دین اٹھ کے اس طرح کھڑا نہیں ہوگا، تو اس گزشتہ صدی میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، اور دیکھیے کس مکتب سے تعلق ہے، مکتب امیر المؤمنین، مکتب سید الشہداء، مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے یہ فرزند کہ جو نسل کے اعتبار سے بھی فرزند جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے ہاتھ سے ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ جو پھر ایک نظام حکومت کی شکل میں سامنے آیا، اور اس نظام حکومت کو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر سختیوں کے باوجود صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا، اور یہ ایسا مکتب نہیں تھا کہ جو پریکٹیکل دنیا کے معاملات سے دور کر دے اور دعاؤں پہ صرف لگا دے اور تسبیحوں پہ لگا دے اور عملی کام کرنے کو نہ کہے۔ آپ دیکھیے سائنس کے میدان میں، علم کے میدان میں، ہر میدان میں ایک عالم دین کی، ایک
فقیہ اہل بیت علیہم السلام کی رہنمائی میں کس طرح ترقی کی ہے آپ مختلف جگہوں پہ پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور آج بھی دنیا کے ہر استکبار کے سامنے، امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے، یورپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے اپنے جائز حقوق کے لیے اور اپنے مکتب اور اپنے دین کے دفاع کے لیے، حتیٰ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ان کے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے۔ فلسطین کے کاز کے لیے مثلا سب سے زیادہ پابندیاں برداشت کرنے والا اور مشکلات برداشت کرنے والا وہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ملک ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے زمانے کے حالات کو، اپنے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، ہم سب کو اس پر نگاہ رکھنے کی اور ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے دشمنوں کے ہم حق سے منحرف نہ ہوں، آج کے حالات کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو تاکہ صحیح طرح ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔